آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہدایت اور اللہ کا حکم لے کر آئے تھے، جس کا مطلب کہ یہ ضروری تھا کہ آپ کی دعوت دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر پہنچے، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلح حدیبیہ یعنی مشرکین مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلح کے بعد آپ نے اس وقت موجود تقریباً سبھی بادشاہتوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے، مگر ان میں کہیں بھی ہندوستان کی سرزمین کا ذکر نہیں ملتا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہندوستان کے اندر اسلام کا پیغام کبھی پہنچا ہی نہیں؟ اور اگر پہنچا ہے تو کب اور کس طرح سے؟ اور یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہندوستان کے اندر اسلام آخر کیسے آیا، جسے سمجھنے کے لیے آپ کو 1400 سال کی ٹائم لائن اور اسلامی تاریخ کو مختصر طور پر جاننا پڑے گا، اور اس ویڈیو کو ہم 2 پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان سے آسان الفاظ کے اندر سمجھا سکوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اسلام کا آغاز دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہندوستان کی سرزمین سے پہلے ہی ہو گیا تھا، کیونکہ انہیں اس وقت ہندوستان کے علاقے سری لنکا کی سرزمین پر اللہ کے حکم سے اتارا گیا۔ مگر امت مسلمہ کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دین کے بعد ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 571 کے اندر ہوئی، جبکہ اس کے 40 سال کے بعد آپ نے نبوت کا اعلان کیا، یعنی 610 کے اندر۔ 622 تک یعنی تقریباً 12 سے 13 سال تک آپ نے مکہ کے اندر دعوت کا کام کیا، اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور مدینہ میں اپنی وفات تک یعنی 632 تک آپ نے پورے جزیرہ عرب کے اندر اسلام کو غالب کر دیا۔ اگر ہم دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو مکہ یا جزیرہ عرب جزیرہ ہند سے یعنی ہندوستان کی سرزمین سے اس طرف موجود ہے۔ اس جزیرۃ الہند کے اندر آج کے دور کے ہندوستان، پاکستان، برما، سری لنکا، بنگلہ دیش اور افغانستان کا کچھ حصہ بھی شامل تھا۔ جزیرۃ الہند کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مسالہ جات بہت ہی اچھی کوالٹی کے اور بہت زیادہ تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کی تجارت جس راستے سے ہوا کرتی تھی وہ عرب جزیرے کے درمیان کے اندر پڑتا تھا، یعنی ہندوستان کے لوگ یہ تجارتی سامان لے کر عرب سرزمین سے ہوتے ہوئے میڈیٹرین سی پر موجود جہازوں پر لاد کر اسے یورپ کے ملکوں تک پہنچایا کرتے۔ اس کے علاوہ عرب کے لوگ بھی ہندوستان سے سمندری راستے سے تجارت کیا کرتے۔ عرب کے یہ تاجر عربین سی سے ہوتے ہوئے آج ہندوستان کا جو علاقہ سمندر سے ملتا ہے، یعنی کیرلا سے لے کر گجرات تک جہاں جہاں بھی پورٹس موجود ہیں، وہاں پر عرب تاجر اپنا سامان لے کر جایا کرتے۔ مکہ میں رہتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ان لوگوں کے اندر انقلاب آ گیا۔ یہ اعلی اخلاق اور نسل پرستی سے باہر نکل کر ایک مہذب قوم کے اندر بدلنے لگے، لہٰذا یہ عرب تاجر جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے، اخلاقیات کے ساتھ ساتھ اسلام کا پیغام لے کر بھی یہاں پر آتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں کے لوگ کئی نسلوں کے اندر اور کئی طبقوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، مثلاً برہمن، شتری اور شودر وغیرہ۔ سب سے اعلیٰ ذات برہمن تھی جو کہ پورے ہندوستان کا صرف 5% تھے، جبکہ 95% نچلے درجے کا طبقہ تھا جس کے کوئی بنیادی حقوق تک نہیں تھے۔ انہیں انتہائی اچھوت سمجھا جاتا۔ کوئی برہمن ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا تو دور کی بات، بلکہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا یا بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا۔ لیکن جب یہی شودر ذات کے لوگ یہ دیکھتے کہ عرب قافلے کے اندر آنے والے مالک، غلام، کالے، گورے سبھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، ان میں کوئی بھی ذات پات کا نظام نہیں، تو آہستہ آہستہ کچھ لوگ ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے لگے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی بارش ہونے سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، مگر صرف ساحل سمندر کے علاقوں تک۔ انہی علاقوں میں سے ایک کالی کٹ کے علاقے کے اندر ایک مسجد آج بھی موجود ہے جس کا نام ہے مسجد مالک بن دینار، اور اس پر اس کا سنگ بنیاد 628 لکھا ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے تقریباً 4 سال پہلے، کیونکہ آپ کا انتقال 632 میں ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر مسجد کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب یہاں پر نمازیوں کی یا مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے، یعنی اس مسجد کی تعمیر سے کئی سال پہلے تک لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتے چلے آ رہے تھے، جو بنا جنگ کے اخلاق کے ذریعے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کا دروازہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے تو ہندوستان کے جزیرے پر دعوت کا کام شروع نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے اندر ہی مرتدوں کے فتنے نے انہیں الجھائے رکھا، اور جو لوگ اسلام کو غالب ہوتا دیکھ کر ڈر کے مارے ایمان لائے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نہ صرف پلٹ گئے بلکہ اپنی اپنی نبوت کا اعلان کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف جنگی محاذ بھی کھول دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق انہی فتنوں کو کچلنے کے اندر مصروف رہے۔ مثلاً مسلمہ کذاب جس سے جنگ یمامہ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر بڑے بڑے مسلمان صحابہ اور کئی ہزار حافظ قرآن شہید ہو گئے۔
حضرت ابو بکر صدیق کی 634 کے اندر وفات کے بعد 634 میں حضرت عمر دوسرے خلیفہ بنے، تب اسلام کی دعوت کا کام دور دور کے ملکوں تک شروع کیا گیا، اور ان کے دور کے اندر عرب کے دائیں طرف جہاں پر عراق فتح ہوا اور وہاں سے ایران یعنی فارس سلطنت، تو بائیں طرف شام، اور پھر وہاں سے مصر اور افریقہ یعنی رومی سلطنت تک۔ ایرانی یعنی فارس سلطنت کے بعد ہی ہندوستان کی سرزمین موجود تھی، مگر مسلمانوں کی فوج ایران کے مکران کے علاقے تک جا کر رک گئی، جو کہ ہندوستان کا بارڈر ایریا تھا، اور یہاں پر آج کے دور کا پاکستان موجود تھا۔ کئی صحابہ کرام نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ اسلام کی فتوحات کو مزید آگے تک لے کر جائیں، کیونکہ وہ جہاد کر کے اپنی طاقت کے جوڑ دکھانا چاہتے تھے، یعنی پوری دنیا کو مسلمان فتح کر لیں۔ لیکن حضرت عمر کی سوچ ذرا مختلف تھی، اور وہ کہتے تھے کہ اسلام صرف فتوحات کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورا ایک نظام زندگی ہے۔ انسان کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اس کی زندگی کا مقصد سمجھانا ہے، تو کیا ہوگا کہ اگر ہم ایک کے بعد ایک علاقے فتح مسلسل کرتے چلے جائیں مگر وہاں پر اسلام اور انصاف کا نظام قائم ہی نہ کر سکیں؟ کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ جو علاقے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں اس کے اندر ہم اللہ کا نظام نافذ کر کے انہیں باقی دنیا کے سامنے مثال کے طور پر پیش کریں؟ حکم بن عمرو مکران کے اندر ایرانی فوج سے ہونے والی جنگ کے اندر مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، اور آج کے دور کے پاکستانی صوبے سندھ، بلوچستان اور پنجاب وغیرہ کے علاقوں کا راجہ اس وقت تھا راجہ داہر۔ جب مسلمانوں کی فوج نے مکران کے اندر ایرانیوں سے جنگ کی تو ان کی فوج کے اندر کئی سندھی فوج کے لوگ بھی شامل ہو گئے، اور جب مسلمان یہ جنگ جیت گئے تو مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، تو اس کے اندر سندھی فوج کے کئی ہاتھی اور اسلحہ بھی شامل تھا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ہندوستان کے راجہ داہر نے ایرانیوں کی مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے اندر مدد کی، حالانکہ مسلمانوں کا ان سے کوئی معاملہ تھا ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر اس وقت کے بحرین کے گورنر عثمان بن ابی العاص نے سعید بن عاص نام کے سپہ سالار کو امان کے راستے بھیج کر آج کے دور کے ہندوستانی علاقے ممبئی پر حملہ کروا کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین کسی ایک بادشاہ کے انڈر نہیں تھی، بلکہ ہر علاقے کا اپنا ایک راجہ مہاراجہ ہوا کرتا، اور یہ قوم ہر طرح کے طبقوں کے اندر تقسیم تھی، لوگ ذات پات کے نظام سے تنگ آ چکے تھے۔ مگر جب یہ خبر حضرت عمر تک پہنچی کہ ان کی اجازت کے بغیر عثمان بن ابی العاص نے ہندوستان پر یہ حملہ کیا، تو وہ ان سے انتہائی غصہ ہوئے کہ میری اجازت کے بغیر اتنا بڑا حملہ تم نے کیسے کیا؟ اور اس کی وجہ وہی تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ایک کے بعد ایک صرف علاقے فتح کرتے جائیں مگر انصاف کا نظام اور اللہ کا دین قائم نہ کر سکیں۔ اسی لیے حضرت عمر نے حکم دیا کہ فوراً سے اپنی فوجیں ہندوستان سے باہر نکالو۔ 644 یعنی 644 کے اندر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان نے بھی بالکل یہی قانون اپنایا، اور 655 میں ان کی بھی باغیوں کے ہاتھوں شہادت ہو گئی۔ حضرت علی کے دور خلافت کے اندر ایک بار پھر سے خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی، اور انہی فتنوں کو ختم کرنے کے اندر وہ مصروف رہے، مثلا جنگ جمل، صفین اور نہروان ہوئی۔ لہٰذا ان کے دور خلافت کے اندر بھی سرحدی حدود سے باہر نکلنے کا نہیں سوچا گیا، اور یوں 660 کے اندر بھی مولا علی علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا گیا، جس کے بعد خلافت کا نظام ختم ہو کر ملوکیت یعنی اسلامی بادشاہت کا نظام شروع ہو گیا، اور امیر معاویہ 660 سے لے کر 680 تک بادشاہ رہے۔ ان کے دور کے اندر بھی بالکل ایسا ہی چلتا رہا، اور باہر کے ملکوں کی فتوحات پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد یزید بادشاہ بنا اور کربلا کا واقعہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد مسلمانوں کی حکومت دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی، مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کی، جبکہ شام کے اندر یزید کی، جس کی موت 683 میں یعنی 683 کے اندر ہوئی۔ یزید کی موت کے بعد جب ان کے بیٹے معاویہ نے حکومت لینے سے انکار کیا تو 683 میں یہ بادشاہت مروان کے پاس چلی گئی، اور اس کے بعد ان کے بیٹوں کے اندر منتقل ہوئی۔ مروان کا بیٹا عبد المالک بن مروان 685 کے اندر بادشاہ بنا، اور اپنی موت تک یعنی 705 تک 20 سال تک حکومت میں رہا۔ ان کے دور میں مکران کے گورنر سعید بن اسلم تھے، جنہیں مکران کے ہی کچھ باغیوں نے قتل کر دیا اور بھاگ کر سندھ چلے گئے۔ انہیں راجہ داہر نے پناہ دے دی، اور دو سلطنتوں کے اندر ایک بادشاہ کا باغیوں کو پناہ دینے کا مطلب سیدھا سیدھا جنگ تھا، لیکن پھر بھی عبد المالک نے اس کا بدلہ نہیں لیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر ہندوستان پر حملہ کیا گیا تو یہ حملہ صرف سندھ تک نہیں رکے گا، بلکہ پورے ہندوستان کو حاصل کرنے تک انہیں جنگ لڑنی پڑے گی، کیونکہ کوئی بھی ریاست حملہ کر کے یا بغاوت کر کے انہیں پریشان کرتی رہے گی۔ عبد المالک بن مروان کے بعد 705 کے اندر ولید بادشاہ بنا، جو کہ 715 تک بادشاہ رہا۔ عبد المالک بن مروان کے دور کے اندر ایران، حجاز مقدس، عمان، بحرین وغیرہ جیسے اہم عرب خطوں کا گورنر بنایا گیا تھا حجاج بن یوسف کو، اور یہ انتہائی ظالم اور دہشت گرد طبیعت کا انسان تھا۔ خاص طور پر یہ اہل بیت کا بہت بڑا دشمن تھا۔ تجارت کی غرض سے کچھ مسلمان تاجر سری لنکا یا اس دور کے اندر لنکا کہلائے جانے والے ملک کے اندر آباد ہو گئے تھے، اور لنکا کے راجہ کے حجاج کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات تھے۔
اور لنکا کے راجا نے ان تعلقات کو مزید اچھا بنانے کے لیے کچھ قیمتی تحائف اور فوت ہو جانے والے تاجروں کے بیوی بچے ایک بحری جہاز میں سوار کر کے بصرہ عراق کی جانب روانہ کر دیے، مگر جب سمندری جہاز جو کہ ہوا کے رخ پر چلا کرتے تھے اچانک سے ہوا کا رخ الٹی سمت میں چلنے کی وجہ سے راستہ بھٹک کر آج کے دور کے سندھ کراچی میں موجود دبیل کے مقام پر بندرگاہ پر پہنچ گئے، اور یہاں پر مید قوم کے ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ انہی عورتوں میں سے ایک نے حجاج بن یوسف کے نام دہائی دی کہ ہماری مدد کرو، اور جب اس واقعے کی اطلاع حجاج بن یوسف کو پہنچی تو اس کے لیے عزت اور ذلت کا معاملہ بن گیا کہ اگر کچھ نہیں کیا تو پوری دنیا کے اندر بدنامی ہوگی اور قیمتی تحفے بھی ہاتھ سے جائیں گے۔ اس لیے اس نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ ہمارے مال اور عورتوں بچوں کے ساتھ ساتھ ان سمندری ڈاکوؤں کو ہمارے حوالے کرو کیونکہ یہ علاقہ تمہاری حکومت میں آتا ہے۔ لیکن راجہ داہر نے بڑا جھوٹا سا اور روکھا سا جواب دیا کہ یہ علاقہ میرے کنٹرول میں نہیں آتا اور نہ ہی یہ لوگ، کیونکہ یہ مجھ سے بہت دور بارڈر ایریا پر موجود ہیں، سو میں کچھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرنا ہے تم خود ہی کر لو۔ حجاج بن یوسف یہ جواب سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے 2 سپہ سالاروں کو بھیجا ہزاروں فوجیوں کے ساتھ کہ ان لوگوں کو بازیاب کرا کر ان کے تحفے تحائف اور ڈاکوؤں کو بھی قید کر کے ساتھ لائیں۔ یہ 711 کا ٹائم ہے۔ پہلے سپہ سالار عبداللہ کو دبیل کے مقام پر ڈاکوؤں نے شکست دی اور اس کے بعد بودیل کی فوج کو، جس کے بعد حجاج بن یوسف کو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈاکو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ خود سے نہیں کر سکتے، ضرور راجہ داہر ان کی مدد کر رہا ہے، ورنہ سمندری ڈاکوؤں کے پاس اتنا اسلحہ اور فوج کہاں سے آ گئی کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ اور بالکل ایسا ہی تھا، کیونکہ دراصل راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ ان ڈاکوؤں کی مدد کر رہا تھا، جس کے بعد حجاج بن یوسف نے ولید سے اجازت مانگی کہ مجھے ایک بڑی فوج کی ضرورت ہے، صرف سندھ کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، اور یہ مسلمانوں کی عزت کا سوال ہے۔ ولید کی اجازت ملنے کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک بڑی فوج دے کر اپنے سپہ سالار محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کے لیے بھیجا کہ اب نہ صرف ان لوگوں کو چھڑوائے بلکہ پورے ہندوستان کو بھی فتح کرتا چلا جائے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا ایک جوان تھا اور حجاج بن یوسف کا داماد اور بھتیجا بھی تھا۔ یہ بھی اہل بیت پر حجاج کے حکم پر ظلم کرنے والے لوگوں میں برابر کا حصہ دار تھا۔ 711 میں محمد بن قاسم یہاں سے روانہ ہو کر 712 میں دبیل کے مقام پر پہنچ گیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس نے سندھ کے تمام علاقے فتح کر لیے اور ہوتا ہوتا برہمن آباد تک پہنچ گیا، جو کہ راجہ داہر کا مرکز تھا، جہاں پر محمد بن قاسم کے خلاف راجہ داہر اور اس کا بیٹا جے سنگھ ایک بڑی فوج لے کر اس کا انتظار کر رہے تھے، مگر اس جنگ میں راجہ داہر کو بری طرح سے شکست ہو گئی۔ اب محمد بن قاسم بڑھتے بڑھتے آخر کار ملتان تک پہنچ گیا۔ پورا سندھ اور اس کے آس پاس کا علاقہ مکمل طور پر فتح ہو گیا تھا اور 714 کے درمیانی ٹائم کے اندر محمد بن قاسم آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک سے خبر ملی کہ اس کے سسر حجاج بن یوسف کی اچانک سے کینسر سے موت ہو گئی، اور یوں 714 کے اندر محمد بن قاسم واپس ایران آ گیا تاکہ اس کے بعد دوبارہ تیاری کر کے واپس آ کر پورے ہندوستان کو فتح کر سکے، اور تب تک فوج کو بھی ریسٹ مل جائے گا۔ لیکن اسے آئے ہوئے ابھی صرف 6 مہینے گزرے تھے کہ اچانک سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ولید کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد سلیمان بادشاہ بنا۔ سلیمان نے چن چن کر حجاج بن یوسف کے ہر ایک گورنر، سپہ سالار اور ولید کے ہر ایک سپہ سالار کو، جو کہ دنیا کے ہر ایک کونے میں فوج لے کر اسلام کی سرحدوں کو پھیلانے کے لیے مختلف بڑے بڑے براعظموں تک پہنچ گئے تھے، ان سب کو بلا کر قتل کروا دیا۔ مثلاً افریقہ میں گورنر موسیٰ بن نصیر اور ان کے سپہ سالار طارق بن زیاد کو، جو کہ اندلس تک پہنچ گیا تھا، انہیں بلا کر قتل کروا دیا۔ موسیٰ بن نصیر کو مدینہ کے اندر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ حجاج بن یوسف کے سپہ سالار محمد بن قاسم کو قتل کر کے اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور دوسرا لشکر جو کہ سمرقند اور بخارا سے ہوتا ہوا قتیبہ سپہ سالار کی قیادت کے اندر کاشگر یعنی چائنا تک پہنچ گیا تھا، اور قسطنطنیہ میں رومن امپائر سے لڑنے والے سپہ سالار کو بلا کر سلیمان نے قتل کروا دیا۔ اور یوں اسلام کی سرحدیں جو کہ لگاتار سندھ سے پھیل کر پورے ہندوستان تک، دوسری طرف سے چین تک، تیسری طرف سے ترکی اور پھر یورپ، اور چوتھی طرف سے پورے افریقہ سے ہو کر پرتگال اور آج کے فرانس تک پہنچ گئی تھی، اچانک سے بڑھنا رک گئی، سب کچھ ایک دم سے رک گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ سلیمان نے آخر ایسا کیوں کیا؟ آخر اس دشمنی کی وجہ کیا تھی اور اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں جان پائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔